دیوبند ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه کا حق سے جمیل ہے. مسلک دیوبند وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا بہترین نمونہ ہے. مسلک دیوبند مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کا حقیقی پردہ ہے. مسلک دیوبند فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ کی عملی تفسیر ہے. مسلک دیوبند أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ کی خوبصورت تصویر ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صدر محترم، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز ساتھیوں، آج کے اس اختتامی پروگرام کے موقع پر مسلک دیوبند کا دفاع اور اس کا تحفظ جیسے اہم اور نازک موضوع پر لفظ مجھ جیسے طویل عمر کے لیے ایک بڑی آزمائش کے مترادف ہے. تاہم ملت اسلامیہ میں روز بروز جنم لینے والے فتنوں، حق و باطل کے درمیان امتیاز ختم کر دینے کی پیہم کوششوں اور سازشوں، احقاق حق اور ابطال باطل کے درمیان سے ہوئے تملک آمیز رویے اور مداہنت پرست اور مداہنت پسند جذبے کے درمیان اگر مجھے اس موضوع پر سمع فراشی کا حکم ہوا ہے تو اس پر لبیک کہنا نہ صرف غیرت ایمانی و اہمیت اسلامی کا تقاضا ہے، بلکہ مسلک دیوبند کے امیر و پاسبان اور اس کے سب سے بڑے ترجمان دارالعلوم دیوبند کا ایک روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے یہ میرا بھی فریضہ ہے. میرے محترم دوستو، تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلک دیوبند ہے کیا. مسلک دیوبند ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه کا حق سے جمیل ہے. مسلک دیوبند وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا بہترین نمونہ ہے. مسلک دیوبند مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کا حقیقی پردہ ہے. مسلک دیوبند فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ کی عملی تفسیر ہے. مسلک دیوبند أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ کی خوبصورت تصویر ہے. میرے محترم دوستو، مسلک دیوبند کسی جدید نظریے کا نام نہیں. مسلک دیوبند کسی نئی پارٹی یا جماعت کے منشور کو نہیں کہتے. مسلک دیوبند ذہن انسانی کی صلاحیتوں کی پیداوار کسی آئیڈیالوجی سے بات نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک دیوبند اکابر دیوبند کے ذریعے دین کی کسی نئی تعبیر تشریح کا نام بھی ہرگز نہیں، بلکہ مسلک دیوبند بیانی وہی مسلک و منہج اور دین کی اسی تعبیر و تشریح کا نام ہے جو تاریخ کے ہر دور میں اہل سنت والجماعت کا مسلک و منہج رہا ہے. میرے محترم دوستو، یہ وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، جو فقہاء و مجتہدین کا مسلک تھا، جو صوفیہ بزرگان دین کا مسلک تھا، جو خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مسلک تھا. ہاں یہ وہی مسلک ہے جو حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا مسلک تھا. مختصر لفظوں میں مسلک دیوبند دین خالص کی صحیح تعبیر و تشریح کا نام ہے جو حد اعتدال پر قائم ہے، جس میں افراط و تفریط کے لیے کوئی جگہ رہی ہے نہ رہے گی. میرے محترم دوستو، باطل جب افراط و تفریط کا شکار ہو کر قصر شریعت پر نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے تو مسلک دیوبند اس کی راہ میں ایک ناقابل تصویر چٹان بن کر حائل ہو جاتا ہے. باطل جب کبھی عصمت اولیاء پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلک دیوبند لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے اس کا سر پاش کر دیتا ہے. باطل جب نبوت کو الوہیت کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی صحیح کرتا ہے تو مسلک دیوبند انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد سے اس کی خبر دیتا ہے. باطل جب عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کا خواب دیکھتا ہے تو مسلک دیوبند انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے سے لگاتا ہے. باطل جب نانو رجال وہم رجال کا کر دین و شریعت کے احبرین امتی و پاسبان صحابہ اکرام کی عظمت و شان میں تنقیص و تحقیر کی جرأت کرتا ہے تو مسلک دیوبند اب صحابہ کل معجون کا نعرہ لگا کر اس کے حوصلے پست کر دیتا ہے. باطل جب نظریت و معصیت میں ڈوب کر علم دین اور علم دنیا کی تفریق کو جہالت کا
مسلک دیوبند انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا کر اور وانما علم امور دنیا سے کا کر اس کا دندان شکن جواب دیتا ہے۔ باطل جب تقلید ائمہ کو حرام قرار کر امت کے انتشار اور اشتراک کا بیج بونا چاہتا ہے تو مسلک دیوبند مسئلہ عقیدے کے ذریعے اس کے دانت کھٹے کر دیتا ہے۔ باطل جب صوفیاء اعظم اور بزرگان دین کی صحبت سے امت کو محروم کرنے کے لیے تصوف اور سلوک کو شرک بدعت قرار دیتا ہے تو مسلک دیوبند اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے ساتھ بڑھ کر اس کی سازش کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، قربان جائیے اکابر دیوبند پر اور ہزارہ بار سلام بھیجیے ان کی مقدس روحوں پر جنہوں نے تقریباً 1.5 صدی قبل ہمارے سنت والجماعت کے مسلک کو دنوان پوری امانت و دیانت کے ساتھ مسلک دیوبند کی شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یقین مانیے اگر اللہ انہیں پر وقت خبردار نہ کیا ہوتا، اگر وہ ملت کی نگہبانی کے لیے آگے نہ آئے ہوتے، اگر وہ بھی تمین پسندی اور مداحنت پرستی کا شکار ہو جاتے، اور اگر وہ بھی چلے تم ادھر تو ہوا و جگر کی جیسے بے ناموں سے متاثر ہو جاتے، اگر وہ بھی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سے کنارہ کش ہو جاتے تو شاید ہمارے صغیر میں حق کو باطل کا امتیاز ختم ہو چکا ہوتا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔